ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ کیا مرد اور عورت وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہاتھ اور پاؤں دونوں کے بال صاف کرنا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ مرد حضرات اگر بال صاف نہ کریں تو ان کے لیے زیادہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر صاف کرتے بھی ہیں ہاتھ کے بال، کلائیوں کے بال، پنڈلی کے بال اگر صاف کریں تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بغل کے بال، اسی طرح زیر ناف بال، وہ ہر ہفتے صاف کر لینا چاہیے۔ ایک ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں، 40 دن کے اندر اندر بغل اور زیر ناف انہیں صاف کر لینا ضروری ہے۔ اگر 40 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ ایک خاتون ہیں جن کا نکاح پہلے کسی اور مرد سے ہوا، اس مرد کا انتقال ہو گیا، عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح دوسری جگہ دوسرے شوہر سے ہوا، تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں یہ خاتون، یہ عورت کون سے شوہر کو ملے گی؟ پہلے والا شوہر جس کا انتقال ہو گیا، یا بعد والا شوہر جس کے ساتھ اس عورت نے پوری زندگی گزاری ہے؟ تو یہ عورت جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ اس سلسلے میں حضرات علماء اکرام نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس طرح کی جو عورت ہے تو یہ آخری شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی انشاءاللہ، یعنی جس شوہر کے ساتھ دنیا میں آخر تک رہی تو اسی کو آخرت میں ملے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس شوہر کے اخلاق دنیا میں سب سے اچھے اس عورت کے ساتھ رہے ہوں گے، جس شوہر کا برتاؤ دنیا میں اس عورت کے ساتھ سب سے اچھا رہا تو آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو خود اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کو چاہے وہ اس کو اختیار کرے اور جس کو نہ چاہے اس کو اختیار نہ کرے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ بعض فتاویٰ سے پہلا والا جو قول ہے، یعنی آخری شوہر کے ساتھ رہنے والا، وہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ ناپاکی کی حالت میں مرد کو احتلام ہو چکا ہے یا بیوی سے ہم بستر ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے، اس پر غسل واجب ہے، یا اسی طرح عورت ہے حیض نفاس کی حالت میں ہے، تو یہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ عورت جب حیض و نفاس کی حالت میں، یا اسی طریقے سے مرد جب جنابت کی حالت میں ہو، اس مرد پر غسل واجب ہوا ہے احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری کی وجہ سے، تو ایسی حالتوں میں زبان سے قرآن شریف کی آیتوں کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، دعا والی جو آیتیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح کی آیتیں دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہیں تو دعا کے طور پر یہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قرآن کریم کے علاوہ دیگر جو اذکار ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، یہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا پڑھنا منع نہیں۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ کیا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمک چکھنا کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں نمک اور کھانے کے آخر میں نمک کا تذکرہ بعض حدیثوں میں ملتا تو ہے، لیکن حضرات محدثین کی تحقیق کے مطابق وہ حدیثیں بہت زیادہ ضعیف درجے کی، اس لیے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نمک چکھنے کو مستقل طور پر سنت یا مستحب تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، چونکہ اس کی اصل کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، اس لیے اس کا بالکلیہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا حضرات علماء نے کھانے کے آداب میں
اس کو شمار کیا ہے کہ بہت سے بت اس کو کھانے کے آداب میں مانا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے طبی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال یہ سنت، یہ مستحب نہیں۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی جگہ کسی مسلمان کو کچھ سرکش فتین لوگ مل کر بغیر اس مسلمان کے قصور کے اس کو مار ڈالتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، تو کیا وہ شہید کہلائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، شہادت کی بہت سی قسمیں، کئی لوگوں کو حدیثوں میں شہید کہا گیا ہے۔ جو مسلمان بغیر کسی قصور کے ظلماً مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ آگ میں جل کر مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر مر جائے، دیوار گرنے کی وجہ سے موت ہو جائے، ٹرین کے ٹکراؤ کی وجہ سے موت ہو جائے، کار یا موٹر سائیکل یا ٹرک کی ٹکر سے مر جائے، یا وبائی بیماری میں، طاعون وغیرہ میں مر جائے، عورت بچے کی ولادت ڈیلیوری کے وقت میں مر جائے، حدیث کی روح سے یہ سب کے سب شہید ہیں۔ اللہ کے یہاں ان سب کو شہیدوں کا درجہ ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن دنیا میں ایسے شہیدوں کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ رات کو نیند میں احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اور صبح میں اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد موبائل کو ہاتھ لگانا یا تولیے کو، ٹاول کو ہاتھ لگانا، کپڑے کو ہاتھ لگانا، تو یہ کیسا ہے؟ کیا وہ موبائل اور ٹاول وغیرہ وہ ناپاک ہو جائے گا ہاتھ لگانے سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو رات میں احتلام ہوا ہے اور ہاتھ پر کسی طرح کی کوئی تر، گیلی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی منی مزی وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی ظاہری نجاست ہاتھ پر لگی ہوئی نہیں ہے، اور پھر وہ موبائل کو، کپڑے کو، ٹاول کو، تولیے کو اگر وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہاں، بالٹی میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے احتیاط برتنا چاہیے کہ ہاتھ پر نجاست لگنے کا احتمال ہوتا ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ قرآن شریف ہم پڑھنے کے لیے اتار رہے تھے اور ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا، تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، یا اتار رہا ہوتا ہے، کہیں رکھ رہا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی سے قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر، بستر پر، کہیں پر گر جائے تو توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ الگ سے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جیسے وہ بہت سے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ قرآن کریم کو ایک طرف ایک پلڑے میں رکھیں اور اتنا ہی غلہ رکھیں اور پھر اس کو تول کر اور پھر وہ دیا جائے تو یہ کفارہ ہوتا ہے۔ یہ بات کہیں حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی کفارہ نہیں۔ توبہ استغفار کر لیا جائے، اور ویسے ہی انسان اگر اپنے طور پر صدقہ دے، جیسے دیگر اوقات میں بھی دیا کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کا کوئی کفارہ احادیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چند سوالات جو ہمارے پاس آئے، ان کے ہم نے جوابات آپ کی خدمت پیش کیے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اسے ضرور ذکر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہبری حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔